اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا مجھ سے دعائیں اور التجائیں کرو، مجھ سے حاجتیں طلب کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور تمہاری فریادوں کو سنتا ہوں، میں تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی جو لوگ میری عبادت سے خود سری یا تکبر کرتے ہیں یا عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم واصل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، اس لیے کہ اس سے پیچھے اللہ رب العالمین دعا کا حکم دیتے ہیں، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری عبادت یعنی جو مجھ سے دعائیں مانگنے میں آر محسوس کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے، اپنی بڑائی کے گھمنڈ کی وجہ سے مجھ سے دعائیں نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل کر کے جہنم واصل کرے گا، العیاذ باللہ۔ اس آیت مبارکہ سے دعا کی اہمیت اور اس کا عبادت ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، اس کا دماغ ہے۔ گویا کہ انسانی جسم میں دماغ کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت نظام عبادات میں دعا کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں قریب ہی ہوں، جب کبھی بھی میرا کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے، بلاتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ بس تمہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہو، یعنی میرے دین کو تسلیم کرو، اور وہ دین تم سے جو تقاضا کرے اس کو پورا کرو، مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تم فلاح یاب ہو سکو، تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دعا کرنے والوں کو آگاہ فرمایا کہ تم جس رب کو پکارتے اور بلاتے ہو وہ کہیں دور نہیں، وہ تو تمہارے بالکل قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ دوسری جگہ فرمایا تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے دل کے بیدوں کو جانتا ہے، تمہاری آنکھ کے اشاروں سے واقف ہے۔ تو فرمایا کہ رب کو پکارنے کے لیے تمہیں نہ کسی جنگل و بیابان میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مقدس مقام پہ جانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، مقدس مقامات پر دعا کی قبولیت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، لیکن تمہارا رب ہر جگہ ہر حال میں تمہاری دعاؤں اور فریادوں کو سنتا ہے۔ بس اپنا دامن پھیلاؤ، دل کی حضوری کے ساتھ اس سے دعائیں اور التجائیں کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس رب کو پکارتے ہو وہ سنتا بھی ہے اور قریب بھی ہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے تم آہستہ آواز سے رب کو پکارو یا با آواز بلند، وہ تو تمہارے دل کے بیدوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ہتھیار کے ذریعے سے بندہ مومن اپنے دشمن شیطان کو زیر کر سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا فرمایا کرتے تھے، اسی سے سوال کرتے تھے، اسی سے پناہ طلب کرتے تھے، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا بناتے تھے۔ بلکہ قرآن مجید میں تمام انبیاء کی جو دعائیں مذکور ہیں ان دعاؤں میں نہ کسی وسیلے اور واسطے کا ذکر ہے اور نہ رب کے سوا کسی اور سے دعا اور التجا کا کوئی اشارہ ملتا ہے۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو رب کریم کو پکارنے اور اس سے دعائیں کرنے کی تعلیم دی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے دعا فریاد نہ کی جائے بلکہ اللہ سے استغاثہ اور اس سے دعا اور فریاد کی جائے۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ اور امام ترمذی نے روایت بیان کی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ
مشکل کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ خوشحالی کے وقت میں کثرت سے دعائیں کیا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، گریہ وزاری کے ساتھ اور چپکے چپکے، یعنی اللہ سے جب دعا کریں، التجا کریں تو وہ ہماری التجا ایسی ہو کہ ہم فقیر اور بے نواح، کمزور اور ضرورت مند اور حاجت مند ہیں۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، تو داتا ہے، تو رازق ہے، اور سب کچھ تیرے دستے قدرت میں ہے۔ مجھ بے نوا، بے کس، بے بس کی فریاد کو سن لے۔ اللہ رب العالمین ایسی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہو میرے رب کے ہاں تمہارا کوئی مقام نہیں، تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں اگر تم اپنے رب سے دعا نہ کرو، اس کی عبادت نہ کرو۔ الیاذ باللہ، اگر رب کی نظروں میں ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اپنی بندگی اور غلامی، اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔